بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلے 1.5-2 سال کے دوران پی ٹی آئی کی مقبولیت کا کوئی امتحان تو نہیں لیا جا سکا سوائے ایک الیکشن کے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی لیکن اسے نشستیں حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال 1 سال کے دوران، 1 سال تو یہ گزر گیا موجودہ حکومت کا، اور یہ پیچھے جو نگران حکومت بھی تھی، پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کا گراف بلند کرنے کے بجائے نیچے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر جوتا چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا جاسوس قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو الزام لگائے جا رہے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ سخت بات کر کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی عمران خان کے زیادہ شہدائی اور وفادار سپاہی ہیں، باقی سب حکومت کے جاسوس ہیں، ایجنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ برقرار ہے، نیچے کی طرف جائے گا۔ جب آپس کی جماعت ہی آپس میں لڑ رہی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ آج میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ناظرین کرام، قبل اس سے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کے لیڈر تو ایک ہی ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، باقی تو سارے لیترے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو اپنے محلے کا کوئی شخص کونسلر بنانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، لیکن عمران خان کے نام پر وہ ایم این اے بن گئے۔ کچھ لوگ تو ایم این اے بننے کے بعد تو اب اس چکر میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سسٹین کریں اور پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر 5 سال گزار لیں۔ جو نہیں بن سکے یا جن لوگوں کو نہیں بننے دیا گیا وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے جہنم میں، پارلیمنٹ ہی ختم ہو جائے تو ہمارے لیے پھر دوبارہ کوئی الیکشن کا صورت نکل آئے گا۔ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی بڑی باتیں کر کے اور اپنی زبان کو بے قابو کر کے ایسی باسی باتیں کرتے ہیں جس کے بعد وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے زیادہ بڑا عمران خان کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی کارکن نہیں ہے، اور پھر جب لوگ عمران خان کو ملنے کی اجازت ملتی ہے، جاتے ہیں، تو وہ خسر پسر کرتے ہیں دوسرے کا لیڈروں کے بارے میں۔ یہ پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ شیر افضل مروت کئی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ شیر افضل مروت سے سعودی عرب کے خلاف بیان تو دلوا دیا، اب کوئی اور کرنے کے لیے تیار ہو، کہتے ہیں یہ شیر افضل مروت کی اپنی طرف سے یہ سارا تھا۔ شیر افضل مروت بھی بہت پیارا تھا عمران خان کا، عمران خان ان کو ہدایات دیتے رہے تھے، ابھی تک بھی عمران خان کی طرف سے کھل کر کوئی بیان نہیں ہوا، البتہ ان کو نکال تو دیا جماعت سے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چلے جی، شیر افضل مروت صاحب تو کرتے ہی ہیں۔ وہ پھر یہ بھی ہے کہ سیکٹری اطلاعات بھی تو تبدیل ہو چکا ہے، رؤف حسن بھی، اب اس پہ الزام لگتے ہیں کہ وہ جناب کروڑوں روپے کھا گئے ہیں، کھا نہیں گئے بلکہ کروڑوں روپے کا معاوضہ وصول کیا ہے۔ پھر وہ فواد چودھری بلان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا ملاقات ہوتی ہے، جب وہ نظر آتے ہیں ان کو شعیب شاہین تو ان کی پٹائی کر دیتے ہیں، ان کو تپڑ مار دیتے ہیں، اور پھر شعیب شاہین کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے 4 گنا ان کو پٹائی کر دی۔ بہرحال پارٹی کے اندر جوتا چل رہا ہے نا، یہ صرف کہتے ہیں نا کہ آپ پارٹی کا لیڈر اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مخلص وہ لوگ ہیں کہ جو عمران خان کو باہر نکلوانا چاہتے ہیں۔ کیا عمران خان ایجیٹیشن کے ذریعے باہر آ جائے گا؟ کیا عمران خان پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو کہیں کال دیں کہ سارے نکل آؤ اور مجھے جیل سے نکلوا دو؟ نہیں ہو سکتا۔ نہ تو چابی آرمی چیف کی جیب میں، اور نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ان کو
جیل سے باہر نکالنے کا کوئی اختیار ہے، نہ ہی وہ فرمان جاری کر سکتے ہیں. ہاں، یہ اختیار صرف پاکستان کی عدلیہ کے پاس ہے. ان سے رجوع کرے، اپنا رویہ درست کرے، اور یہ غیر ضروری طور پر جو اپنے آپ کو الجھاؤ میں ڈالا ہوا ہے اور یہ مختلف ستونوں کے ساتھ جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ریاست کے جو ستون، بڑا ستون ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. جب ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں آپ روزانہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کے نتائج اب وہ عمران خان کو بھگتنے پڑیں گے. یہ عمران خان کو، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس طرح رہا ہو جائے گی. آپ آرمی چیف جائے تو اس کے خلاف وہاں مظاہرہ کروائیں، آرمی چیف کے خلاف آپ بکواس کریں، آپ ان کی ویڈیو بنائیں ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اس طرح کی کردار کشی آپ کریں گے تو خان صاحب سزا تو آپ کو بھگتنی پڑے گی. آپ کی سزا میں نرمی نہیں آئے گی. کوئی آپ کے لیے دنیا بھر میں بھی آپ کے لیے لوگ مظاہرے کریں، پریشر ڈلوائیں، پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں، ٹرمپ کے پاس جائیں، دنیا کے پاس جس کے پاس بھی جائیں گے، کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ عمران خان کا رویہ ٹھیک ہوگا. اس لیے تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عمرانیہ فرقہ ہے، عمرانیہ فتنہ ہے. یہ جو فتنہ سازی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کارکن اگر اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ زج کرنا چاہیں گے کسی کو، تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اور جو پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں، جب تک یہ بند نہیں ہوئیں گی، عمران خان کے لیے بھی کوئی سکون کا وقت نہیں گزرے گا. عمران خان، میں اس کو اس معاملے میں تو نمبر دیتا ہوں کہ وہ آج تک جیل تو کاٹ لی انہوں نے، لیکن کس طرح کاٹی یہ تو کسی کو نہیں پتا. حلوے مانڈے تو کھا رہے ہیں، لیکن رہائی، باہر کے مزے، وہ جلسے جلوس، اور وہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے وہ تو نہیں مل رہی نا. آپ کو ایک محدود جگہ پر ایک ہی جیل میں میاں بیوی دونوں بند ہے. کیا نواز شریف نہیں بند تھا جیل میں؟ کیا مریم نواز نہیں جیل انہوں نے گزاری؟ خان صاحب آپ جیل گزارے بٹ ٹھیک ہے، عزت اور وقار کے ساتھ گزارے نا جی. کیوں اپنے آپ کو روزانہ محبت نامے لکھتے ہو آرمی چیف کے نام، ان کو جناب وائرل کرتے ہو اور پھر منت سماجت کرتے ہو، کبھی اس دروازے کی طرف دیکھتے ہو، کبھی اس دروازے کی طرف دیکھتے ہو. مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھتے تو بہتر تھا نا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو جب مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ آپ کو شروع سے معلوم تھا کہ آپ جس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. مذاکرات سے زیادہ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں. ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نکالا تھا نا. وہ بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ ڈٹا ہوا تھا، لیکن 5 سال کے تجربات کے بعد وہ سمجھ آئی کہ ہمیں ان کے ساتھ اب بنا کے رکھنی پڑے گی. آج نواز شریف کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. خان صاحب آپ بھی یہ سوچ لیں، آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سور سے میں آیا تھا، میں اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈال لوں گا. نکیل ڈالتے ڈالتے آپ اقتدار سے ہی محروم ہو گئے. اور ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ کے لیے سب سے بہترین وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو آپ پیغام رسانی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ دیے بغیر تو نہیں وہ آپ کو باہر آنے دیں گے نا. آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، آپ معافی مانگیں قوم سے، آپ اپنے جو کرتوت ہے 9 مئی کے ان پہ شرمندگی کا اظہار کریں. اور پھر یہ جو آپ کے لوگ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم فوج کے بڑے شہدائی ہیں جی، فوج کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، پھر وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اشارے پہ برطانیہ میں مظاہرہ کرتے ہیں؟ 40 آدمی بتا رہے تھے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ 40-50 آدمی مظاہرے کیا ہوتے ہیں وہاں پر.
1.5-2 ملین سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں، پنجاب پاکستان کے لوگ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ کا مظاہرہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے تو مزے کریں پھر. تو خان صاحب آپ سے ہمدردی وہ یہی ہے کہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. نہیں کریں گے تو جیل مبارک ہو، جیل سے آپ نکل نہیں سکیں گے، اور زیادہ عرصہ جب جیل گزاریں گے تو آپ کی مقبولیت میں کمی آئے گی، لوگ ٹوٹ کر چلے جائیں گے، مایوسی پھیل جائے گی کہ خان صاحب باہر نہیں آ رہے. ابھی تک لوگوں کو ایک امید کی کرن ہے کہ ممکن ہے خان صاحب رہا ہو جائے. پھر لوگوں نے امید رکھی ہوئی ہے، جب امیدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی مقبولیت کا گراف بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. سوچ لیں، عمران خان صاحب کے لوگ سوچ لیں، ورنہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، ایسی مشکلات ہیں کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ باہر نکل سکے اس طرح. شکریہ.